حسين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الصلوات ابتدا سخن میں 10 دعا ہوتے ہیں. بار الہ ہمارے اس فرش عزا پہ آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہم بڑے خطا کار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں. نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں، لیکن بار الہ جن ہستیوں سے تو محبت کرتا ہے ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. تجھے واسطہ ہے 14 معصومین کا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے ذات محمد مصطفیٰ کا، جو مومنین رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو طیب و طاہر، پاک اور پاکیزہ رزق نصیب فرما. اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما. اللہ تجھے واسطہ ہے ذات علی ابن ابی طالب کا، اپنی آخری حجت زمانے کے امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دفعہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بس ادائے بلند صلوات. اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، میں ایک پیغام، بس آج پہلا دن ہے. زمانے غیبت میں محمد اور علی آپ کو ایسے تنہا چھوڑ کر نہیں گئے ہیں.
توجہات ہیں. ہوں گے دنیا میں ایسے کئی مذاہب جن کا کوئی والی نہیں، سرپرست نہیں. سارے مذاہب. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پردہ غیب میں ہمارا باپ، ہمارا امام موجود ہے. زمانے غیبت میں، کیونکہ بہرحال بڑا پرآشوب زمانہ ہے، فتنے والا زمانہ، تو ایک دستور العمل جو چھٹے امام نے آپ کو اور ہمیں دیا، میں آرام سے پیش کر رہا ہوں. اور یقین جانے بھی حالت ایسی ہے کہ مجھ سے گفتگو نہیں ہو رہی، بس توسل کر کے میں آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ لے کے اب آج ایسے ہی سن لیجئے. انشاءاللہ کل طبیعت بہتر ہوگی تو پھر آپ وہ پرانا شاکری سنیں گے. ابھی آج ایسے ہی سن لیجئے. توجہات ہیں انشاءاللہ. زمانے غیبت میں چھٹے امام نے فرمایا توجہ، اگر بات پہنچ جائے تو آپ نے خاموش نہیں رہنا، میں آرام سے پیش کر رہا ہوں. اور دیکھیں یہ آج کا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے. نبی نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے، آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ دین کی حفاظت دہکتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ پہ رکھنے سے زیادہ سخت ہوگی. وہ اسی زمانے کے بارے میں بتایا تھا. توجہات ہیں انشاءاللہ. لیکن بس یہ جملہ اگر آپ حضرات تک پہنچ جائے، یہ یاد رکھیں کہ ہمارا والی موجود ہے، سرپرست موجود ہے. ہم غدیر والے ہیں، اور غدیر والا قیامت تک بغیر سرپرست کے نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں کہ ہمارا فرش اعضاء پہ آنا، یہ سب کا سب یہ امام زمانہ کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے ہے. آج بعض مومنین مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں. یہ سوالات، یہ شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم وقت کے امام سے دور ہیں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، شیعیان حیدر کرار کے لیے سب سے بڑی بدبختی یہ ہے مہدی کے ہوتے ہوئے. توجہات ہیں. ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نہیں کر رہے توجہ. جس طرح علی کے ہوتے ہوئے نبی کے جانے کے بعد لوگوں نے بت بنا لیے تھے، نہیں ہے میرے ساتھ. ہم آج صاحب العصر والزمان کی حکومت میں سانسیں لے رہے ہیں. امام زمانہ کی رعایا ہے ہم. امام زمانہ شفیق باپ سے زیادہ مہربان ہیں. نہیں، آپ حضرات شاید ابھی تک بیدار نہیں ہوئے. ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی کو مہدی کہا جانا ہے. ہائے ہائے ہائے، ماں سے زیادہ. چھٹے امام نے ہمارے لیے ایک دستور العمل دیا، اور واللہ میں یقین مانے آپ حضرات اگر بات پہنچا سکوں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس زمانے غیبت میں چھٹے امام نے فرمایا، اب دیکھیں یہ دعا ہے کل 4 یا 5 دقیقوں کی میں پڑھ لیتا ہوں روزانہ صبح نماز کے بعد. نماز کے بعد کبھی نیند آ رہی ہوتی ہے، سو جاتا ہے انسان. توجہات ہیں. تو آنکھ جب کھلتی ہے اس وقت اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. دوپہر میں، رات میں. فضیلت صبح نماز فجر کے بعد پڑھنے کی زیادہ ہے. دعائے عہد کیا ہے؟ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. عہد کا مطلب ہے، عہد کا کیا مطلب ہے؟ بول دیجیے میرے ساتھ. ہے وعدہ. وعدہ کس سے کر رہے ہوتے ہیں آپ روزانہ صبح؟ وقت کے امام سے. توجہات ہے. دعائے عہد کا چھٹے امام فرما رہے ہیں کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مہدی کے قریب کر دیتی ہے. اللہ اکبر. 4 خدا کی قسم 4 یا 5 دقیقوں کی دعا ہے یہ، ایک صفحہ مفاتی کے اندر ایسے ہی ہے. دعائے عہد آپ کو فرزند زہرا مہدی کے قریب، مہدی سے ملا کے رکھے گی روزانہ پڑھنے والے کے لیے. توجہات ہیں. اچھا، چھٹے امام نے فرمایا توجہ توجہ میرے بھائی بزرگ حضرات، آپ حضرات ہیں، میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، یہ بس میسج. چھٹے امام نے فرمایا جو شخص من قرأ، جو بھی اس کی تلاوت کرے،
خدا ایک ایک جملے کے بدلے میں، اللہ اکبر، چھٹے امام فرما رہے ہیں لسان اللہ الناطق، اللہ کی بولنے والی زبان جعفر صادق کو کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد کا خدا اس دعا میں ایک ایک جملے کے بدلے میں، توجہ مجھے دیکھنا، اب صفحہ دل پہ جملے محفوظ فرمانا، میرے نہیں آپ کے چھٹے امام کے جملے ہیں، کہ ایک ایک جملے کے بدلے میں خدا نام اعمال میں 1,000 نیکیاں لکھتا رہتا ہے اور 1,000 گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ نہیں کر رہے توجہ، یہ مہدی اس علی کا بیٹا ہے جس کا ذکر عبادت ہے، دادا کا ذکر عبادت ہے، پوتے کا ذکر کا یہ اثر ہے کہ دائیں فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے، بائیں فرشتہ گناہ مٹاتا رہتا ہے۔ اللہ، مہدی کے ذکر کا اثر، دایاں فرشتہ بھی کام پہ لگ جاتا ہے، بایاں فرشتہ بھی، کیونکہ افضل ترین امت کائنات کی، توجہ توجہ توجہ، وہ مہدی کی امت ہوگی۔ مہدی کی رعایا افضل ترین رعایا، توجہ۔ اب جو آئے عہد آپ جو روزانہ پڑھتے ہیں، عہد کا مطلب ہے وعدہ، عہد کا مطلب ہے تجدید عہد۔ کیا مطلب ہے؟ نہیں، اب سنیے جملہ، دعائے عہد کے شروع کے فقرات کے بعد یہ جملہ آتا ہے، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا عہدا وعقدا وبیعۃ لہ فی عنقی۔ توجہات ہیں؟ آپ خاموش ہو گئے، مجھے نہیں معلوم آپ کیوں ایسے سن رہے ہیں۔ دیکھیں، سناٹے میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے میری، توجہات ہیں؟ مہدی کا ذکر ایسے ہی سنا جاتا ہے۔ بار الہ، میں آج کی ترجمہ سن لیجیے، میں آج کی صبح میں تجدید کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ کیا تجدید؟ عہدن و عقدن، عہد یعنی وعدہ، عقدن یعنی عقد، جو انسان اپنے ساتھ اور زمانے کے امام کے ساتھ۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ جی دوبارہ سنیے، بلکہ ساتھ پڑھیے، اللہم۔ ہاں، یہ بہت، اس کا پڑھنا مستحب نہیں ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ واجب ہے، واجب ہر شیعہ پر وہ دعائے عہد پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ دعائے عہد میں آپ روزانہ زمانے کے امام کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ اللہ جانے جعفری صاحب کیوں مجمع خاموش ہے، جو مہدی کی بیعت کر لیں پھر وہ کسی ملا کی بیعت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے، نہیں پہنچے آپ حضرات۔ بھئی مہدی کی بیعت کرنے والا پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ چھٹے امام نے کہا تھا، جب ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو تو گندی نالی سے پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ کیجیے۔ بار الہ، میں یہ روزانہ یہ مستحب نہیں، کیوں کہا میں نے؟ حالانکہ یہ ہے مستحب، کیونکہ مہدی اصل دین کو کہا جاتا ہے۔ اب ہر وہ دعا جو مہدی تک لے جائے پھر وہ مستحب نہیں، واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو ہلکا لیا تو آج یہ بدعقیدتی ہے کہ جہاں آپ کو بت نظر آئیں گے وہاں پہ شیعہ چلا جاتا ہے۔ مہدی کی بیعت کرنے والا زندگی کی آخری سانس تک مہدی 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 کرتا رہتا ہے۔ میں عہد کرتا ہوں، عقد کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں مولا، اور یہ بیعت گردن پر ہے جب تک میں زندہ ہوں اور مرنے کے بعد بھی۔ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ اس دعا کی پابندی کرنے والا اگر مر جائے، واللہ عجیب دعا ہے یہ، خدا را میری دعا ہے آپ سے، میری التماس ہے، خدا را دعائے عہد کو واجب سمجھیے، بڑا پرآشوب زمانہ ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں، اگر قائم کے ظہور سے پہلے اس دعا کا پڑھنے والا مر جائے تو خدا جب مہدی کا ظہور ہوگا اس کو زندہ کرے گا، مہدی کے لشکر میں شامل کرے گا۔ تلوار لے کے اللہ اکبر۔
اگر آپ حضرات ہم سے پوچھیں کہ مولانا فلاں مولانا نے کہا تھا کہ بھئی بیعت کر لیجئے فلاں کی، تو بس آپ نے اس کو یہی بتانا ہے کہ میاں چھٹے امام تو دعائے عہد میں مہدی کی بیعت کا بتاتے گئے ہیں، تم یہ کس کی فلاں کی بیعت کی بات کرتے ہو؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اہل بیت نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، یاد رکھیے بات، سب کچھ اللہ کے نبی دے کے گئے ہیں۔ غدیر میں نبی نے صرف علی کو مولا نہیں بنایا تھا، علی سے لے کر مہدی تک 12 کو آپ کا مولا بنایا تھا۔ 12 کی ولایت واجب ہے آپ کے اوپر۔ انشاءاللہ حضرات یہ جو خمسہ سماعت کریں گے، اخیر سے موضوع ہے قصص الانبیاء۔ کیا موضوع ہے؟ انبیاء کے قصے۔ اب 5 دن ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، بس ان کے قصے آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور انبیاء کے قصوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا کیا مقام ہے یہ آپ نے سنتے رہنا ہے۔ اب 1,24,000 انبیاء ہیں، ان کا ہمیں ذکر ملتا نہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں 313 اولو العزم بڑے پیغمبران ہیں، ان کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ قرآن میں 5 اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے، توجہات ہیں بڑے پیغمبروں کا۔ آج آپ کے سامنے ہم نے قرآن سے حضرت نوح کا ذکر کرنا ہے، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، 3 پارے کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اے میرے حبیب، ان نبیوں میں سے، ترجمہ پہنچ جائے، حضور خاموش نہیں رہیے گا، میری دل شکنی ہوگی، ان نبیوں میں سے ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی۔ ہائے ہائے ہائے، نہ جانے کیوں کھارا در والے خاموش ہیں۔ توجہات ہیں، ان نبیوں میں سے، قرآن ہے نا، قرآن خدا کے کہہ رہے ہیں، نبیوں میں سے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی۔ تو میاں جب فضیلت میں سارے نبی ایک جیسے نہ ہو سکے تو اصحاب نبی ایک جیسے کیسے ہو سکے؟ جب سارے نبی ایک جیسے نہ ہو سکے تو اصحاب نبی، درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ وہ ہم خود ہی بلا لیں گے، اور پھر مل کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ آپ حضرات کیونکہ بہرحال بھائی نے حکم دیا، تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے کر آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی جگہ۔ ہاں شرمائیے مت، آپس میں جملہ کہوں، آپس میں مل جل کے رہیں۔ شیعوں میں اختلاف اچھا نہیں لگتا، آپس میں گلے مل کے رہیں، خدا ہر مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا مزید آگے آ جائیں اور بالکل ساتھ ہو کے بیٹھیں، سارے اختلافات ختم کر دیں۔ فرش اعظا اسی لیے بچھاتے ہیں کہ جو دیگر مذاہب والے ہیں وہ بھی اس فرش اعظا پہ آ کے ہم سے علی سنیں، حسین سنیں، مہدی سنیں، زمانے کو پتہ چلے کہ علی کیسا امام تھا۔ آج آپ کے سامنے جس نبی کا تذکرہ کرنا ہے ان کا نام ہے حضرت نوح۔ کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا، میرے بچے ساتھ ساتھ بولتے رہے، سورہ نوح پڑھا ہے نا آپ نے؟ بس میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کوئی سخت بات نہیں کر رہا۔ حضرت نوح کے والد حضرت لمک، نام کیا تھا؟ لمک۔ جب حضرت لمک 128 سال کے ہوئے تو خدا نے انہیں بیٹا عطا کیا، نام رکھا عبد الجبار۔ کیا نام رکھا؟ اب مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ آپ حضرات نے تو نہ جانے کتنی مجلسیں میری شاید رٹی بھی ہوں گی، آپ 2 چہرے ہر جگہ نظر آتے ہیں، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہیں میرے ساتھ آپ حضرات؟ حضرت عبد الجبار جب بڑے ہوئے تو آواز کبریا آئی، اے عبد الجبار، توحید کا پیغام انہیں پہنچائی۔ عبد الجبار بھی ملتا ہے، عبد الغفار بھی ملتا ہے، عبد الرحیم بھی ملتا ہے، 3 نام۔ حضرت عبد الجبار نے جو ہے نا وہ تبلیغ اسلام کرنا شروع کی،
کافر، توجہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو میں، کوئی روایت نہیں ہے نہ بخاری کی نہ کافی کی، ہے قرآن سورہ نور سن رہے ہیں آپ حضرات۔ اور دیکھیں ایسے نہیں، اب آپ نے علی والا بن کے سننا ہے۔ حضرت نوح جب تبلیغ اسلام کے لیے نکلتے تھے باہر، کافر نوح کو پتھر مارتے تھے، پتھر کھا کر حضرت عبد الجبار گریہ کرتے تھے، نوحہ کرتے تھے، روتے تھے۔ نام کیا تھا؟ عبد الجبار۔ لقب ملا نوح کا، وہ نبی جس نے نوحہ کیا، گریہ کیا۔ یعنی ہمیں قرآن میں دو قبیلوں کا پتہ چلا، کافروں کی سنت ہے پتھر مارنا، نبیوں کی سنت ہے گریہ کرنا۔ کافروں کی سنت پتھر مارنا، نبیوں کی سنت گریہ کرنا۔ حضرت نوح بڑے ہوئے، حضرت جبرائیل آئے، کہا اے نوح پیغام کبریہ آیا ہے، توجہ توجہ توجہ۔ قرآن آپ حضرت نوح کا قصہ سن رہے ہیں۔ کہا اے نوح پیغام کبریہ ہے کہ اب آپ کھل کر اسلام کا پیغام امت کو پہنچائیے۔ حضرت نوح نے کہا بھائی یہ کافر، یہ بدماش، یہ بدبخت، توجہات ہے، یہ میری بات مانتے ہی نہیں، میں جتنا کہوں سنتے ہی نہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ کھل کر حکم پروردگار اسلام کی تبلیغ کیجیے، اور یہ حکم کبریہ ہے کہ آپ جناب ادریس کی پوتی عمورہ سے شادی کیجیے، کیونکہ وہ پہلی خاتون ہوں گی جو آپ پر ایمان لے کر آئیں گی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ سنت پروردگار ہے، نبیوں کی مدد کرواتا ہے مومنہ خواتین کے ذریعے سے۔ بھائی نوح کی مدد کروائی ہے، عمورہ کے ذریعے سے نبی کی مدد کروائی ہے خدیجہ کبریٰ کے ذریعے سے۔ نوح کی مدد عمورہ کے ذریعے سے، محمد مصطفیٰ کی مدد جناب خدیجہ کے ذریعے سے۔ توجہات ہیں حضرات کی؟ موضوع پسند آ رہا ہے آپ کو؟ اسی لیے عزیزان گرامی جی، پیچھے جو حضرات ہیں میرے ساتھ، ہاں بس ہاتھ ساتھ بولتے رہے میرے، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کائنات کی افضل ترین خواتین 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ، مریم بنت عیسیٰ کی ماں، فاطمہ الزہرا حسنین کی ماں، اور خدیجہ بنت خویلد فاطمہ کی ماں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ نہ اگر اب بات پہنچ جائے تو منظر اس امام بارگاہ کا بدل جانا چاہیے۔ بھائی ازواج پیغمبر اور بھی ہیں، سبھی قابل احترام ہیں، لیکن اس کا کیا کریں کہ نبی نے جب افضل ترین خواتین کا ذکر کیا تو صرف ازواج میں خدیجہ کا تذکرہ کیا، تو اب تو مانیے کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے فاطمہ کی ماں ہونا۔ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے فاطمہ کی ماں ہونا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی بعد از وفات جناب فاطمہ جی ہیں میرے ساتھ، دیکھیں جانے گرامی یہ یاد رکھیں کہ جناب خدیجہ اس مظلومہ بی بی کو کہا جاتا ہے جس کا تذکرہ آپ کے یہاں اور کہیں نہیں ہوتا۔ پتہ ہے قصور کیا تھا خدیجہ کا؟ قصور صرف اتنا تھا کہ خدیجہ فاطمہ کی ماں تھی۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ نانا میرا ساتھ دینا، بس ہمیں بالکل موضوع سے متصل ہو گیا۔ اسی لیے بعد از وفات جناب خدیجہ اللہ کے نبی توجہ صبح و شام خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ کسی جنگ سے آتے تھے تو خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، کسی جنگ پہ جا رہے ہوتے تھے تو خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے،
حجرے میں ہوتے تھے تو خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے تو خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، منبر پہ ہوتے تھے تو خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ اتنا خدیجہ کا تذکرہ، اتنا خدیجہ کا تذکرہ، اتنا خدیجہ کا تذکرہ کہ بعض لوگوں کو چڑ ہونے لگی، چڑھ کر ایک خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صبح و شام خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اور بھی بہت بہتر بیویاں عطا کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا واللہ لا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر زوجہ نہ ملی، اس لیے کہ جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ ایمان لے کر آئی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ ایمان لے کر آئی، جب ساری دنیا تکذیب کر رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور جب ساری دنیا اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ سلامت رہیے بھائی۔ جب ساری دنیا اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی، اور جب ساری دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی خدا نے بدلے خدیجہ سے مجھے نصر کوثر بدلے۔ مولا سلامت رکھے حضور۔ یہ توجہ نہیں، ابھی میرے ساتھ لگائیے گا، چلے لگائیے مل کے، ہاتھ اٹھائیے شرمائیے مت۔ ہاں جی بسم اللہ، علی والے ہیں سارے، سلامت رہیے۔ جب ساری دنیا طعنہ ابتر دے رہی تھی خدا نے بدلے خدیجہ سے نسل کوثر عطا کی۔ نہ اب اگر آپ کھڑے ہو کے بھی نعرے لگاتے رہے خدا کی قسم اس جملے کا حق ادا نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ کے نبی کو بارات لے کر خدیجہ کے دروازے پہ جانا پڑا ہے۔ نہ جانے کیوں خاموش بیٹھے ہیں، محمد مصطفیٰ کو جو پیچھے بیٹھے نا میرا ساتھ دیں گے، بارات لے کر خدیجہ کے در پہ جانا پڑا ہے۔ یہ کون نبی ہے؟ یہ وہ نبی ہے جو عقل اول ہے، عشق اول ہے، خلق اول ہے، علم اول ہے، نور اول ہے، علم اول ہے، شعور اول ہے، فکر اول ہے، ذکر اول ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو کبھی آیتیں لینے بھی سدرہ پہ نہیں گیا، جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گیا، وہ نبی چل کر خدیجہ کے در پہ خدیجہ کو لینے آیا ہے۔ تو اب تو مانیے اور بیویاں اور ہیں، خدیجہ اور ہے، اور بیویاں نبی کے گھر بھیجی گئی تھی، خدیجہ دلہن بنا کے لائی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور بیویاں اور ہیں، خدیجہ الکبریٰ اور ہے، اور بیویاں بھیجی گئی تھی، خدیجہ دلہن بنا کے لائی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ عزیزان گرامی، حضرت نوح نے تبلیغ اسلام نہ توجہ، بس پورے طریقے سے آپ بیدار ہو گئے ہیں۔ میں واقعاً میری خستگی آپ نے دور کر دی ہے میرے ساتھ۔ حضرت نوح، توجہ بات پہنچ جائے ساتھ دینا، تبلیغ کرتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، کافر نکلتا تھا، کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ۔ کافر حضرت نوح کو پتھر مارتے تھے۔ علامہ مجلسی نے لکھا بہار کے اندر، اتنے پتھر مارتے تھے کافر کہ نوح ان پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے۔ اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا۔ توجہ نہ اگر بات پہنچ جائے، اہل سنت تاریخ تبری امام تبری نے لکھا، توجہات ہیں، امام تبری، امام ابن اسیر، امام زمخشری تفسیر کشاف کے اندر نوح پتھروں کے نیچے دب جایا کرتے تھے۔
جبرائیل امین آتے تھے رات کے سناٹے میں، پتھروں کو ہٹاتے تھے، کیا دیکھتے تھے کہ سر سے پیر تک نوح زخموں سے چور چور ہو چکے ہیں۔ سنی شیعہ مفسرین نے لکھا، توجہ بزرگ حضرات میرا ساتھ دیں کہ جی بھائی ہے میرے ساتھ، علمی ترین جملہ کہنے لگا ہوں۔ سنی شیعہ نے لکھا جبرائیل اپنے پروں کو نوح کے زخمی بدن پہ لگاتے تھے، نوح کے بدن کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ دنیا کیا سمجھے گی اہل بیت کی فضیلتوں کو؟ یہ نوح ظاہراً نبیوں میں سب سے بڑا نبی ہے، 2500 سال عمر ہے، جس کے بدن کے زخم ایک فرشتہ ٹھیک کر رہا ہے، اور حسین اہل بیت میں سب سے چھوٹا ہے جو زخمی ملک کو پلٹا۔ نوح سب سے بڑا نبی جس کے بدن کے زخم فرشتہ ٹھیک کر رہا ہے، اور حسین اہل بیت میں سب سے چھوٹا جو زخمی فرشتے کو پر عطا کر رہا ہے۔ نہ اگر شیخ صدوق کی روایت نہ نقل کرتے، صدوق لقب امام زمانہ سے ملا تھا، نام کیا ہے؟ محمد، صدوق المحدثین۔ آج کا ملا کے شیخ صدوق کی نقل کی ہوئی روایتوں پہ اعتراض کرنے لگتا ہے۔ اب شیخ صدوق نے نقل کیا، فطرس کی روایت سن رکھی ہے نا آپ نے؟ اچھا حضور، بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کراچی شہر کا، اگر کوئی فضیلت دوبارہ پڑھ دی جائے، مولانا یہ تو ہم سن چکے ہیں، خیبر پڑھ دی ہم نے، کہا مولانا ہم بچپن سے ہی سن رہے ہیں، تو میاں بچپن سے قرآن بھی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن میں وہی یاسین ہے، وہی رحمان ہے، وہی ہود ہے، وہی یونس ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے بار بار موت نہیں آتی، علی سنتے ہوئے موت آنے لگتی ہے، علی سنتے ہوئے پریشانی ہو جاتی ہے۔ فطرس کا واقعہ سن رکھا نا؟ نہ اب ایک تاریخی نتیجہ دیکھیں، جس طرح قرآن انسان بار بار پڑھے تو اس میں سے موتی ملتے ہیں، ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، ویسے ہی علی کی منقبتیں جتنی دفعہ پڑھی جائیں کوئی نہ کوئی نیا راز ملتا ہے، نئے نئے موتی نکلتے ہیں، ہیرے نکلتے ہیں۔ شیخ صدوق نے اعمالی کے اندر اپنی کتاب میں نقل کیا، فطرس اور سلسائل ظاہراً یہ ایک ہی فرشتہ ہے، فطرس نام اور سلسائل، اس کا کام یہ تھا، ہیں آپ حضرات میرے ساتھ؟ اس نے یہ حامل العرش تھا، عرش کا اٹھانے والا فرشتہ تھا، یہ توجہ ہے، عرش کو اٹھا رکھا تھا، اور یہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتا تھا، بڑی عبادت کی تھی اس نے، اتنی عبادت کہ اس کو اپنی عبادت پر ناز ہو گیا۔ اس نے کہا من مثلی، کون ہے میری طرح، انا حامل العرش، عرش بری کا اٹھانے والا میں ہوں، خدا کی عبادت کرنے والا میں ہوں۔ خدا کو فخر، کبر، تکبر پسند نہیں ہے، آواز کبریائی اس کے پر جلا دیے جائے۔ شیخ صدوق ناقل ہیں، یہ کوئی خطیب کی آپ نہیں کہیں کہ خطیب نے لے کر آ گئے، توجہات ہیں، پر جلے فطرس کے، آپ حضرات ہیں میرے ساتھ؟ شیخ صدوق نے لکھا، جی میرے جو بھائی پیچھے ہیں میرے ساتھ آپ حضرات، تا حد نظر جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں آپ حضرات ہیں، حضور توجہ، پر جلے ایک جزیرے میں 700 سال تک پڑا رہا، نہ اب جو نہ کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، کہیں جانے والی بات تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے۔ 700 سال تک فطرس خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا، بارگاہ معاف کر دے، بخش دے، خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، بارگاہ تیرا ملک ہوں، غلطی ہو گئی، بخش دے بخش دے بخش دے، معافیاں مانگتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، ہوتا رہا، نہ ملی معافی۔ ایک روز فطرس نے دیکھا جبرائیل 70,000 ملائکہ کے ساتھ زمین کی طرف جا رہا ہے،
جبرائیل اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ حضور گرامی کے گھر ان کے نواسے حسین کی آمد کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ فطرس نے تڑپ کے کہا اے جبرائیل بس اتنا احسان کر، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل، 700 سال سے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، خدا کے آگے گڑ گڑا رہا ہوں، خدا محمد سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ اللہ جبرائیل نے فطرس کو اٹھایا، لے کر آئے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس، کہا یا رسول اللہ، فطرس نے کہا یا رسول اللہ 700 سال سے بڑی توبہ کر رہا ہوں، آج تک معافی نہ ملی، یا رسول اللہ آپ خدا سے کہیے میرے یہ پر واپس مجھے دے دے۔ عزیزانو نبی نے کچھ نہیں کیا، سامنے حسین کا گہوارہ پڑا تھا، خدا کی قسم شیخ صدوق نے لکھا فطرس کو حسین کے گہوارے سے، حسین سے نہیں، نہ جانے کیوں خاموش ہے، اللہ جانے کیا سن رہے ہیں، حسین کے گہوارے سے فطرس کو لا کے مس کیا، پر واپس آ گئے، دوبارہ فطرس نے اذان بھری، عرش بری پر آیا اور آ کے دوبارہ صدا لگائی، من مثلی، کون ہے میری طرح، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں، بارے یہاں پہلے فطرس نے ناز کیا، تو نے پر جلا دیے، اب دوبارہ فطرس ناز کر رہا ہے، اب پر کیوں نہیں جلاتا؟ شاید آواز کبریا آئے، پہلے اس کو اپنی ادا پر غرور تھا، اب حسین کی ادا پر غرور۔ حیدر حیدر سلامت رہیے بھائی، اللہ سلامت۔ ماشاء اللہ۔ اپنی عطا پر غرور تھا، اپنی ادا پر غرور تھا، اب حسین کی عطا پر غرور ہے۔ نہ آپ نے، میں نے سب پڑھ دیا، آپ خاموش ہیں، جملہ کہوں تبدیل کر کے، 700 سال تک فطرس یا اللہ مدد کے نعرے لگاتا رہا، نہیں یہ مجمع میرے ساتھ، خدا نے بھی کہا دیکھ توبہ ملے گی تو حسین کے در سے ملے گی۔ تو میاں رضی اللہ انسان یا اللہ مدد کے نعرے سے نہیں بنتا، رضی اللہ وہی بنتا ہے جس سے حسین راضی ہو جائے، جس سے حسین راضی اس سے اللہ راضی۔ آپ حضرات نے دیکھا نہیں تاریخ میں، توجہات ہیں، یہ میرے ہاتھ جڑے، خدا را سمجھیے امامت کو، واللہ آج کا مومن خدا سلامت رکھے آپ سب، یقیناً آپ کی جوتیاں بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جب آپ بعض اوقات ایسے سوالات کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے۔ امامت شرط توحید ہے، اللہ اکبر، توجہ نہیں کیا آپ نے شاید، توحید کے وارنٹی کارڈ کو امام کہا جاتا ہے، توحید کے وارنٹی کارڈ، صرف آپ یا اللہ کہتے رہیے، فائدہ پہنچے گا، بول لیجیے میں پریشان ہو گیا آپ اتنا آپ نے یا اللہ مدد یا اللہ مدد، حضور فائدہ دے گا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ بہت پریشان ہو گئے، یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد، سجدے کرتے رہیے صرف خدا کو، فائدہ پہنچے گا۔ قرآن سے دلیل دے لے رہا ہوں بھائی، صرف یا اللہ والا تو ابلیس بھی تھا،
ہائے ہائے ہائے، ابلیس سے زیادہ بڑا نہ کوئی ساجد تھا، نہ عابد تھا، نہ اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ ابلیس بھی اللہ والا تھا، مسئلہ اسے ولی اللہ سے تھا، مسئلہ ابلیس کو حجت اللہ سے تھا۔ خدا نے کہا کرتا رہے سجدے، پڑھتا رہے نمازیں، کرتا رہے طواف، نہ جب تک میری حجت کو نہیں مانے گا۔ یہ اللہ 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 کسی دھوکہ ہے۔ یہ اللہ تبھی مکمل ہوگا جب ساتھ میں محمد ہو اور پھر ساتھ میں علی ہو۔ اب دیکھیں تاریخ میں توجہات ہے، بس میں زیادہ نہیں، 2-4 جملے مصیبت کے پڑھوں گا۔ اب تاریخ میں دیکھیں وہب بن حباب کلبی البجلی الکوفی، جو وہب تھا یہ عیسائی تھا۔ یہ توجہات ہیں کہ جب امام حسین کے خیمے میں آیا واپس پلٹا، عیسائی یعنی کیا نہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا۔ ماں کے پاس آیا، کہا ماں میں حسین کا چہرہ دیکھ کر آ رہا ہوں، اور ماں خدا کی قسم حسین کے چہرے میں مجھے اللہ نظر آیا۔ حجت کے چہرے سے آپ کو خدا ملے گا۔ در حجت پہ انسان آئے تو وہاں سے اللہ ملتا ہے۔ عیسائی ساری زندگی مذہب عیسائیت پر رہا، حسین کے پاس آیا، اللہ بھی مل گیا، دین بھی مل گیا، محمد بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ آج آپ دیکھیں 1400 سال ہو چکے ہیں، ساری کائنات جا کے قدموں میں حسین کے دفن ہے۔ حسین نے پھر چھوڑا نہیں ہے۔ حسین کی زیارت کے ساتھ ساتھ ساری کائنات جا کے انبیاء الہی آدم، موسیٰ، عیسیٰ سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا وہب۔ اللہ عزیزان گرامی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ یاد رکھیں کہ مسائل احساس کا نام ہے۔ پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ آپ نے محسوس کرنا ہے۔ خطیب چیخے یا چلائے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آرام سے جملے کہوں گا، لیجیے اب پہلا جملہ سنیے۔ آپ حضرات بھی فرش رضا پہ آتے ہیں، وہ بیوی بھی آتی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہاں، خدا نے ہاتھ دیے ہیں ماتم کے لیے، آنکھیں دی ہیں گرنے کے لیے۔ عزاداروں، کربلا کے بعد جو کربلا میں ستم تھے وہ کربلا والوں تک تھے، لیکن کربلا کے بعد جو حسین کی ماں و بہنوں کے ساتھ یزیدیوں نے کیا ہے، خدا کی قسم کلیجہ منہ کا آتم ہے، زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، انہیں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ کسی کے یہاں والد کا انتقال ہو جائے، بیٹے بھی روتے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد بیٹے، وقت گزر جائے، غم کم ہو جاتا ہے۔ بیٹی جب تک زندہ رہتی ہے باپ کو یاد کرتی ہے، روتی رہتی ہے۔ عزاداروں، بس تاریخ میں صرف 2 ہی ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے باپ کو یاد کر کے اتنا گریہ کیا کہ گریہ کر کر کے دنیا سے چلی گئی۔ ایک محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا، دوسری حسین کی بیٹی سکینہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس صرف 2 جملے پڑھوں گا، رونے میں حیا نہ کرنا، مائیں بہنیں بھی میری صدائیں سن رہی ہیں۔ عزاداروں، کربلا کے بعد
شمر لعین نے جب اسرا کا قافلہ تیار کیا کوفہ سے شام جانے کے لیے، تو حسینی قافلے میں جو چھوٹے بچے تھے ان کو بے کجاوا ناکوں پر باندھا ہے۔ عزیزانو جب ناکے دوڑتے تھے یہ بچے ناکے کی مجھ سے گر کے زمین پہ گرتے تھے، ناکے کے پیروں میں آتے تھے۔ عزیزانو ایک منزل وہ آئی کہ شمر لعین نے دیکھا حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا۔ شمر لعین تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا کہ اے سجاد کیا بات ہے، حسین کا سر آگے نہیں بڑھا۔ سجاد نے تڑپ کے کہا ذرا اس کو ڈھونڈو جو حسین کے سینے پر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں یہی حد ہے۔ عزاداروں شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کے حسین کی سکینہ کو تلاش کیا جائے۔ عزاداروں جب سپاہیوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا کہ سکینہ ایک پتھر پر گری ہوئی ہے۔ خدا کی قسم آیت اللہ دے سرخی نے لکھا ایک سپاہی آگے بڑھا، بالوں سے سکینہ کو اٹھایا، تماچے لگانے لگا، کہا تجھے بڑی دیر سے بھول رہے ہیں۔ سجاد کی چیخیں بلند ہوئی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ نانا اب سنو قیامت کے جملے۔ شمر نے یہ منظر دیکھا، ایک موٹی رسی لے کے آگے بڑھا۔ عزاداروں اب قیامت یہ تھی کہ شمر نے 4 سالہ سکینہ کو ناقے کی گردن سے لے کر کوہان تک، سر سے لے کر پیروں تک رسیوں سے باندھا۔ اب جب ناقہ دوڑتا تھا آگے سے ناقے کا کوہان بصریوں کو دوڑتا تھا، پشت سے رسیاں کمر کو کہتی تھی۔ جب قافلہ شام پہنچا، اجرکم علی اللہ، عزاداروں جب قافلہ شام پہنچا، حسین کی سکینہ ناقے سے جب کھولا ہے، بچی کبھی اٹھتی تھی کبھی گرتی تھی، کبھی اٹھتی تھی لبوں کو ہلاتی تھی۔ چچا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ آخری جملہ ختم کیا میں نے۔ عزاداروں اٹھتے گرتے گرتے بچی آئی ہے سید سجاد کے پاس، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا سجاد شمر سے کہیے جہاں مارنا ہے مار لے، لا تضرب علی خدیہ، بس میرے رخساروں پہ نہ مارے، اب میرے رخساروں رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حسین